بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو بالکل لیٹسٹ ہیڈ لائن ہے، جو ٹورسٹ ویزے کی نئی آئی ہیں اپڈیٹس، اور وزٹ ویزے کی، ورک ویزے کی، اور فلائٹس میں آپ لوگ پاکستان سے دبئی کیسے پہنچ سکتے ہیں، پاکستان سے سعودی عرب کیسے جا سکتے ہیں، کس فلائٹ میں، تمام اس کے علاوہ جو نئی خبریں آئی ہیں وہ آپ کو اس پوری ویڈیو میں ملیں گی۔ تازہ ترین ہیڈ لائن ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے، اگر آپ لوگوں نے پاکستان سے دبئی جانا ہے تو آپ لوگ وایا افغانستان کی ٹکٹ لے کے، اور افغانستان کا پہلے ویزا لینا پڑے گا، اور ویزا لینے کے بعد پھر آپ لوگ افغانستان سے دبئی کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کا اگر ٹریول ایجنسی سے ویزا لیں گے تو وہ آپ کو ملے گا 35,000 کا، اگر آپ خود اسلام آباد سے لگوائیں گے تو وہ بالکل فری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ لوگوں نے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان سے کینیا جائیں، کینیا سے آپ لوگ دبئی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جانا ہے، سعودی عرب میں جانے کا کتنا خرچہ آئے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر پاکستان سے سعودی عرب جانا ہے، آپ افغانستان کا ویزا لیں جس طرح آپ کو پہلے بتایا، اور افغانستان سے آپ 15 دن قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ اس پہ جو خرچہ آتا ہے اس میں تقریباً 15,000 روپے خرچہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد 7 دن آپ کو سعودی عرب میں بھی قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے 2 ویکسین لگوائی ہیں چائنا کے علاوہ، تو آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ نے 2 ویکسین، آپ کے پاس ثبوت ہے، تو پھر آپ لوگوں کو قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ کینیا کے تھرو جانا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو بھی جا سکتے ہیں، جس طرح افغانستان کا ویزا پہ کینیا کا 15,000 روپے کا ویزا لینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے، دبئی میں جو ہے آج 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے پانی میں ڈوب کے۔ پہلے ایک صبح بچہ ڈوب کے مرا ہے اور ایک شام کے ٹائم۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ابوظہبی نے جو اعلان کیا ہوا ہے کہ 100 ایسی جگہ ابوظہبی نے رکھی ہیں جہاں پہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ بالکل فری لگ رہی ہے، اور کسی سے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جا رہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انڈیا نے جو ہے 30 جون تک فلائٹوں پہ پابندی لگا دی ہے، اور دبئی نے انڈیا پہ 31 جون تک پابندی لگا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے، دبئی نے بڑا اعلان کر دیا۔ دبئی نے کہا کہ آپ نے کسی شادی میں یا فنکشن میں شامل ہونا ہے، یا کسی بھی پارٹی وغیرہ یا ایکسپو وغیرہ میں، تو آپ کے پاس کرونا کی نیگیٹو جو ہے وہ رپورٹ ہونی چاہیے، 48 آورس سے اوپر کی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے 2 ویکسین آپ نے لگوائی ہوئی ہوں، ویکسین کے بغیر آپ کو انٹری نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اب 12 سال کے اوپر والا جتنی بھی ایج والا ہوگا اس کو ویکسین لگے گی۔ اور اس کے علاوہ یو کے نے اعلان کر دیا، یو کے نے اعلان کیا کہ اگر کوئی یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو بغیر اس کا انٹرویو، بغیر اس کی جو ہے جو ٹریننگ ہے، بغیر اس کی جو ہے وہ جو لائسنس بنانے کے لیے آپ سے پہلے وہ تھوڑا پروف لیتے ہیں کہ واقعی آپ کو اس میں آپ کو بلکہ ٹرائی لی جاتی ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، اشارہ کون سا ہو۔ اگر آپ کے پاس دبئی کا لائسنس ہے تو یو کے کی حکومت نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دبئی کا لائسنس ہے تو آپ بغیر ٹرائی دیے، بغیر انٹرویو دیے آپ یو کے کا لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ اب دبئی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے 2 ویکسین لگوائی ہیں وہ اب تیسری ویکسین لگانے کی تیاری کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ جو چائنا کی ویکسین لوگ لگوا رہے ہیں، چائنا کی ویکسین کی جو ریشو ہے ٹھیک ہونے کی، یا اس سے جو جسم میں بہتری آتی ہے وہ 80% آ رہی ہے۔ اور اگر آپ نے سعودی عرب جانا ہے تو پھر آپ کو امریکن ویکسین لگوانی پڑے گی، چائنا کی سعودی عرب نہیں مانتا۔ اور اگر آپ نے چائنا جانا ہے تو چائنا کہتا آپ کسی اور کنٹری کی ویکسین لگوائیں گے تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ نے ٹورسٹ ویزا لینا ہے، وزٹ ویزا لینا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر 50 سال تک آپ کی عمر ہے، 18 سے 50 تک، تو آپ کا ویزا مشکل لگے گا۔ فیملی کے ساتھ اپلائی کریں گے تو آپ کے لگنے کے چانس، لیکن ڈن بیس پہ لوگ لگا کے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح لگا کے دے رہے ہیں، ایمبیسی کے اندر پیسے لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ڈن بیس پہ 80,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک لوگ ویزا لگا کے دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں،
اگر آپ لوگ دبئی کا ورک ویزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ورک ویزا آؤٹ سائڈ پہلے پابندی تھی، اب دبئی نے ورک ویزا آؤٹ سائڈ ورک ویزے پہ پابندی اٹھا دی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں آئی پی ایل کے میچ جو ٹوٹل 21 یو اے ای میں ہوں گے، جس میں سے 11 شارجہ میں اور 10 آئی پی ایل میچ دبئی میں ہوں گے۔ اسی طرح پی ایس ایل میچ کی بھی اجازت مل گئی ہے، 20 میچ ہوں گے اور 20 کے 20 ابو ظہبی میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو اب آپ لوگ پہلے پارٹنرشپ کرنی پڑتی تھی کسی عربی کے ساتھ، وہاں کے لوکل بندے کے ساتھ۔ اب آپ لوگ خود مختار، خود بغیر کفیل کے آپ لوگ سول پروپرائٹر آپ لوگ خود بن سکتے ہیں۔ دبئی میں بزنس کرنے کے لیے کسی کو پارٹنر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے ہوتا تھا 51% کا پارٹنر دبئی کا ہوتا تھا، یو اے ای کا ہوتا تھا، عرب کا ہوتا تھا، اور 49% کے مالک آپ، حالانکہ سارے کے پیسے انویسٹ آپ کے ہوتے تھے، تو آپ پھر بھی ان کے انڈر کام کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں انویسٹر زیادہ ہیں، تو اس لیے ہر ایک کو خود مختار کر دیا، کوئی بھی اپنے بزنس کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں دبئی حکومت نے کہا کہ اگر آپ لوگ ریڈ سگنل ہے اور آپ اپنی گاڑی کو کراس کرتے ہیں اور آپ کو 1000 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا، اور 6 بلیک پوائنٹ آپ کے لائسنس میں لگائیں گے، اور آپ کو جو بتاتے چلے انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے آپ کی گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری گاڑی چھوٹ جائے تو پھر آپ لوگوں کو 50,000 درہم کا جرمانہ دینا پڑے گا، پھر آپ کی گاڑی کو چھوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان سے فلائٹیں دبئی کی اوپن ہونے والی ہیں، جون کی 10 سے 15 کے درمیان میں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جن ملکوں کی ریشو 8% سے کم ہے کرونا کی، وہاں کے لیے دبئی فلائٹیں اوپن کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے پہلے 20 ملکوں پہ پابندی لگائی تھی فلائٹ کی، اور 20 میں سے اب 11 ملکوں سے پابندی اٹھا دی ہے، جس میں یو اے ای بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ یو اے ای بھی پابندیاں اٹھا رہا ہے، جن میں کرونا کی گراف نیچے آ رہی۔ انڈیا کی بھی فی الحال زیادہ ہے، اور پاکستان کی گراف اس وقت 4% پہ آ چکی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ساری دنیا سے وبا کو ختم کرے اور ہم سب کو اللہ معاف فرمائے۔ اور آپ کو بتاتے چلے گا کسی ایجنٹ کوئی آپ کو کہتا ہے میرے پاس ورک ویزا موجود ہے، تو آپ ہر ایک کے اوپر اعتبار نہ کریں، ہر ایک کو ویزا کے لیے پاسپورٹ یا پیسے نہ دیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان دنوں میں فراڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بھی رکھ لیں گے، آپ کو پیسے بھی نہیں دیں گے واپس، اور آپ کا ویزا بھی نہیں لگا کے دیں گے۔ تو جو واقعی صحیح کام کرنے والا ہو، جس کا ریکارڈ پیچھے اچھا ہو، اس بندے سے آپ لوگ دبئی کا ورک ویزے کا آپ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی ویزا لگ جاتا ہے تو آپ لوگ وایا افغانستان و وایا کینیا بھی دبئی میں پہنچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں۔